الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین، حضرات حجاج کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے، اس کی مہربانیاں ہو رہی ہیں کہ اب سفر عنقریب شروع ہونے والا ہے. اس سلسلے میں پہلے بھی آپ گزارشات سنتے رہے برخوردار سے، اور تیموریہ میں بھی آپ نے نصیحتیں وغیرہ سنی. ہم جس دربار میں جا رہے ہیں وہ دربار بڑا عالی دربار ہے اور پاک صاف دربار ہے، اور وہاں اللہ پاک بلاتے ہیں پاک و صاف کرنے کے لیے. امید ہے کہ تیاریاں جاری ہوں گی اور مراحل تکمیل میں ہوں گی سامان وغیرہ کے سلسلے میں. کاغذات 6 تاریخ کو ملیں گے، تو کاغذات لینے کے لیے جو ثبوت لے کر جانے ہیں وہ سنبھال کر لے کر جائیے. اور میں تو عرض کرتا ہوں کہ ایک تھیلی لے لیں، اس کے اندر اپنے کاغذات رکھ لیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ظاہر ہڑباؤں ہوتا ہے اور آدمی پہلی دفعہ جاتا ہے یا بار بار بھی جا رہا ہو تو ایسا عالم ہوتا ہے وہاں گھبراہٹ کا، جلدی کا، ادھر کا ادھر کا، تو بعض وقت کاغذ گر جاتے ہیں. آدمی ہاتھ میں رکھتا ہے جیسے کہ فیشن ہے کہ سارے کاغذ ہاتھ میں ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، وہ لگاتا رہتا ہے، ساتھ میں رکھتا رہتا ہے، بے دھیانی میں وہاں سے چلتا ہے. کبھی شناختی کارڈ گر جاتا ہے، کبھی کسی کا ٹکٹ گر جاتا ہے، کبھی فوٹو گر جاتے ہیں، کبھی وہاں سے جو کاغذات ملے گلے میں ڈالنے کے لیے تو وہ گر جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ تمام کاغذات بہت ہی سنبھال کر رکھنے چاہیے. اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ان کاغذات کو رکھنا ضروری ہے. اور پھر خاص طور سے جب اس ملک میں داخل ہو جائیں تو پھر وہاں جو ثبوت رکھنے کے لیے کاغذات ضروری ہیں ان کی بھی بہت حفاظت رکھیں. پاسپورٹ میں ایک ورقہ اس میں لکھا ہے، پاسپورٹ میں پڑھ لیں اور وہ ورقہ نکال لیں. وہاں جانے سے پہلے سعودیہ میں داخل ہو کر نکال لیں. بہرحال پاسپورٹ جمع ہونے سے پہلے وہ ورقہ نکال لیں، اور ٹکٹ بھی اپنا سنبھال کر اپنے پاس رکھیں کہ واپسی میں پھر اس کی ضرورت پیش آئے گی. میں تھوڑا سا مرحلہ وار ذکر کرتا چلوں، آپ ذہن میں رکھیں اور توجہ سے سن لیں. یہاں سے جب چلنے لگے اپنا سامان وغیرہ سب ٹھیک رکھیں. آگے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کھول کر دیکھتے ہیں تو اس وقت چابی یا جو بھی بند کرنے کا سلسلہ ہے وہ ذہن میں ہو کہ ہم اپنا سامان کیسے کھولیں. گزشتہ سال کی بات ہے، ہمارے پہلے ایک محترمہ اندر داخل ہوئی، ان کے عزیز ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جب چیکنگ والوں نے، کسٹم والوں نے کہا کہ جی یہ پیٹی کھولیے تو پریشان ہو گئی کہ چابی تو میرے پاس ہے نہیں. پھر ان کو باہر دوڑایا، واللہ عالم کیا ہوا ان کے ساتھ. تو سامان وغیرہ سب ٹھیک کر لیں اور سنبھال کر رکھ لیں. ضرورت کے سامان آپ سن چکے ہیں، فہرستیں بھی آپ کو وہاں مل گئی ہوں گی. ضروری سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، حتیٰ کہ آدمی سوئی دھاگا بھی ساتھ رکھ لے، کبھی کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کسی سے مانگنا نہ پڑے. جب سفر شروع ہو یہاں سے مناسب وقت سے نکلیں اور کسٹم وغیرہ کرا کے وہاں اندر چلے جائیں. اس میں سامان کا خیال رکھیں کہ جانے کے وقت تو کم ہوتا ہے، جانے کے وقت گورنمنٹ کی طرف سے 30 کلو کی اجازت ہے، ٹکٹ پر لکھا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر یہاں سے بہت زیادہ لے جائیں گے تو واپسی میں پھر زیادہ نہ لا سکیں گے، کم لا سکیں گے. 30 کلو میں
بہت رعایت کرتے ہیں تو 2-3 کلو چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ کی امید نہیں رکھیں۔ تو کپڑے پہننے کے اور سویٹر وغیرہ جو آپ پہنتے ہوں، واسکٹ وغیرہ، ساتھ میں ایک شال بھی رکھ لیں کہ مدینہ منورہ میں سردی ملتی ہے کئی سال سے، مکہ مکرمہ میں ایسا ہوتا ہے کبھی ٹھنڈا موسم بھی ہو جاتا ہے، کبھی گرم بھی، صبح کے ٹائم میں ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اپنا سامان وغیرہ سب اپنی نظروں میں رکھیں، یاد رکھیں کہ کتنے عدد لے کر جا رہے ہیں، ان پر نام لکھ لیں، کیونکہ وہاں ایک سی پیٹیاں ہو سکتی ہیں، اٹیچیاں ہو سکتی ہیں، بیگ ہو سکتے ہیں، تو نام لکھا نہ ہوگا تو اس صورت میں پریشانی ہوگی۔ اور میں نے تیموریہ میں وہاں عرض کیا تھا کہ اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیں، حتیٰ کہ جانے کے وقت یہ والے چھتری دیتے ہیں بالکل جب بس میں بٹھا کے ہوائی جہاز پر لے جانے لگتے ہیں جب، تو اس میں بھی جاتے ہوئے تو اتنا مسئلہ نہیں پڑتا، لیکن آتے ہوئے پڑتا ہے کہ نام نہیں لکھا، بھئی اپنے 10 آدمی ہیں نا، چلو بس ٹھیک ہے 10۔ واپسی میں جب آتے ہیں اور ایئرپورٹ میں اندر داخل ہوئے تو وہاں آنے کے بعد چھتریاں گنتے ہیں تو 8 ہیں یا 9 ہیں، وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ تو میری ہے، تو میری ہے۔ تو اس پر بھی میں تو یہ کرتا ہوں کہ اول تو میں لے جانا وہ نہیں کرتا، وہیں سے خرید لیتا ہوں، لیکن بہرحال ملتی ہے تو اس پر پیچھے اپنے مخفف نام لکھ لیتا ہوں تاکہ ملے جی، اور اسی طرح کپڑے پر بھی لکھ دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا تیموریہ میں 95 میں ایسا ہوا کہ ہمارا کولر ایک محترمہ نے جب ہم عرفات سے واپس آئے منی میں تو ہمارے ساتھی سے لینا چاہا، میں نے کہا بھئی یہ کولر تو ہمارا ہے، اور قسمت کی بات ہے کہ میں نے تھوڑے وقت پہلے ہی یعنی منی میں جب گئے ہم 7 طارق کو، میں نے ساتھی سے کہا، میں نے کہا طارق صاحب اس کا نام تو لکھ لو، ایک سے ہوتے ہیں کیا پتہ کہ مل جائے، تو انہوں نے نیچے نام لکھ دیا۔ وہ محترمہ چھیننے لگی، میں نے کہا بھئی یہ کولر تو ہمارا ہے، کہنے نہیں جی ہمارا ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ بھئی فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، اس کو الٹ کے دیکھو، دیکھا تو ہمارا ساتھی کا نام لکھا تھا، تو وہ خاموش ہو گئی۔ شام کو پھر جب لوٹی وہ اپنے، اور ساتھی بھی ان کے کافی سارے تھے، تو معذرت کرنے لگی کہ ہمارا کولر وہاں وہ لے گئے تھے۔ اور 94 میں ہماری ایک حج کی ساتھی تھی، تو ان کی بوتل تھی پانی کی، تو عرفات میں ایک نے کہا ذرا بہن پانی پلانا، بہن پانی پلانا، وہ پانی پلانے میں واپس ہی نہیں آئی، بوتل غائب ہو گئی۔ اور 98 کی غالباً بات ہے، اہلیہ میری وہاں جہاں مقیم تھے مکہ مکرمہ میں، کولر سے پانی بھر رہی تھی، بوتل کا اوپر کا گلاس انہوں نے اوپر رکھ دیا، اور نیچے ظاہر برقع پہنے ہوئے تھی، منہ کیے ہوئے وہ بھر رہی تھی۔ اب جو بوتل بھرنے کے بعد وہ اوپر کیا تو اپنے ساتھیوں میں سے لگا کہ کسی کا وہ گلاس گم گیا ہوگا، اس نے چپ چاپ اٹھایا اور چلا گیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ خیانت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، بے ایمان بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے بہت ضرورت ہے کہ آدمی بہت محتاط رہے۔ 96 میں خیمے کی ایک رسی کھولی، ایک حاجی نے، انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی پارٹی، اور اپنا بستر بوریا باندھا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، حج کرنے آئے ہو کہ یہاں پہ گناہ کمانے آئے ہو؟ کہنے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ رسی تم نے معلم کے بغیر اجازت کے کیسے لے لی، بستر بوریا باندھ لیا؟ کہنے جی یہ تو سب چلتا ہے۔ میں نے کہا چلتا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال غنیمت کے متعلق فرمایا کہ کوئی اگر ایک سوئی بھی چرائے گا تو وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو کبھی بھی ایسا نہ کرنا چاہیے، اپنی ہر چیز پر نام لکھ لیں۔ اسی طرح سے جب یہاں سے سفر شروع ہوگا، جن مراحل سے آپ اور ہم گزر کے جہاز میں بیٹھیں گے، تو اس کے لیے آپ کو ایک احتیاطی تدبیر عرض کرتا ہوں کہ آپ گھر سے احرام باندھ لیں اور احرام کی نماز پڑھ لیں، لیکن نیت نہیں کریں۔ ابھی آپ اسی حج میں سن رہے ہیں سفر میں کہ فلائٹیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئی، کئی 2 دن بیچاروں کو یہاں انتظار کرنا پڑا۔ تو اس لیے آپ جو ہیں احرام کی نیت نہیں کریں، احرام باندھ لیں، نماز پڑھ جائیں، اور جب جہاز میں بیٹھ لیے اور جہاز چل چکا، 1-1.5 گھنٹے چل لے تو اس کے بعد نیت کر لیں۔ وہ اس لیے کہ چند سال پہلے ایک فیملی جا رہی تھی عمرے کو، جمعرات کو ان کی روانگی تھی دوپہر میں، تو گھر سے احرام باندھا، نیت کی، بڑے خوش خوش بیچارے گئے، وہاں جا کے ان کی فلائٹ مس ہو گئی، اور وہ
مستقبل میں ان کو کچھ آسرا بھی جلدی نظر نہیں آیا، بہت رش تھا. تو بہرحال وہ احرام کے اندر گھر والے اور خاص طور سے وہ چادروں میں، تو کہنے لگے جی باہر نکلتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اب کیا کریں. اور جمعے کا دن جب آیا تو کہنے لگے اب کیا کریں. میں نے کہا احرام کی حالت میں جا کے نماز پڑھو اور کیا کرو. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. پہلے ایک دفعہ 76 میں ہم بھی اسی طرح سے مبتلا ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ آپ حضرات کی سہولت کی خاطر عرض کیا کہ جب نیت نہیں کی ہوگی تو آپ آزاد ہیں، اور نیت کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو احرام سے متعلق ہیں. اس کے بعد پھر جب وہاں پہنچیں گے تو ہمیں آپ کو وہاں کسٹم کرانا ہے، امیگریشن کی مہر لگوانی ہے. تو پہلے امیگریشن کی مہر لگتی ہے، وہاں کام بہت آہستہ ہوتا ہے. چند آدمی ہوتے ہیں اور لائن ہماری آپ کی تقریباً 450-500 آدمی ہوتے ہیں. تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑا نفسی کا عالم ہوتا ہے. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے آگے گھسے آگے لگے، اور بعض وقت جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر بڑا ہی زبردست وہ صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ پھر بلاتے ہیں اپنی مرضی سے، ایک ایک دو کو چھوڑتے ہیں اور اس طرح سے عورتوں کی لائنیں الگ لگوا دیتے ہیں، مردوں کے الگ. اب ظاہر ہے کہ اگر ہماری کوشش ہو سکی اور آپ اور ہم جیت سکے اس معاملے میں اور پہلے لگ گئے تو ہمارا نمبر تو جلدی آ سکتا ہے، ورنہ بہرحال جتنے بھی گھنٹے لگے اس میں وہاں وہ مرحلہ اس سے گزرنا ہی ہوتا ہے. اس میں جب وہ امیگریشن کر دیتے ہیں تو پھر آگے کے حصے میں پھر آ کر وہاں کسٹم ہوتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ وہاں بھی اور آگے کے سارے مراحل میں شروع سے آخر تک آسانیاں پیدا فرمائے. تو وہاں پھر وہ ان کی مرضی پر منحصر ہے. کبھی تو کسی کو تھوڑا سا دیکھ کر ان کو اگر اطمینان ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ نشان لگا کے حج میں ٹک لگاتے ہیں، کاغذ کی لگا کے، پھر آگے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس پر مارکر سے نشان لگاتا ہے جب باہر نکلتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر کچھ ان کو وہ ہو جائے، اور پھر دیکھنے والوں کی بھی مختلف طبیعتیں ہیں. بعض بہت اچھی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ ہنستے کھیلتے تھوڑا سا دیکھا جاؤ، بعض ایسے کہ خط تک پھاڑ دیتے ہیں اور ایک ایک چیز ہے نا کپڑا ایک ایک کر کے اکھاڑ دیتے ہیں، وہ کھول کھول کے دیکھ لیتے ہیں، بہت جھاڑتے ہیں وغیرہ. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. وہاں سے نکلنے کے بعد جب دروازے سے باہر نکلیں گے تو وہاں گورنمنٹ کے ملازمین قلی حضرات موجود ہوتے ہیں. وہ سامان بڑا جتنا بھی ہے آپ کے ہاتھ کا ہوگا وہ تو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو رہے گا، نہیں تو وہ سب ہے نا وہاں بڑی بڑی ٹرالیاں ہیں اس میں بھر کر، اور وہ پاکستان ہاؤس کا جہاں مرکز ہے وہاں پہنچا دیں گے، وہاں چھوڑ دیں گے. نئے آدمی گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی یہ سامان ہمارا کہاں چلا گیا، کہاں لے گئے پتہ نہیں. تو وہ سامان وہاں اکٹھا کر دیتے ہیں. پھر یہاں سے جو بھی باری باری باہر نکلتا رہتا ہے تو امیگریشن کے بعد کسٹم کے بعد پھر جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں پھر وہ اور مزید کاغذات واپسی کے بھی اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں پاسپورٹ کے ساتھ. اور اس طرح سے پھر وہاں سے باہر آ کر سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے وہ آزادی کا سانس لیا. اور پھر وہاں سے دو چار ساتھی جو بھی جمع ہو جاتے ہیں تو وہ یاد رکھیں، آپ گھبرائیں نہیں. پاکستان ہاؤس سے پوچھ لیں، میں بتاتے بھی رہتے ہیں، خادم کھڑے رہتے ہیں کہ ادھر جائیے. تو وہاں جا کے وہ اپنا سامان اکٹھا ہوتا ہے، ڈھیر سارا 400-450 آدمیوں کا ہوتا ہے. تو اس میں اپنا اپنا سامان تلاش کر لیں. نام لکھا ہوگا تو آسانی رہے گی. یہ سمجھ لیں آپ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اٹیچیاں بالکل ایک سی تھی، ایک صاحب نے ایک کی پکڑ لی، دوسرے نے دوسرے کی. اب پھر کچھ گھر والوں نے توجہ دلائی بھی اپنی اٹیچی تو نہیں ہے تو کیا نشانی دیکھیں ادھر ادھر، تو کوئی پلے نہیں پڑتا. نام لکھا ہو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح سے وہاں پھر وہ ہمیں جمع کر لیتے ہیں. اور جمع کرنے کے بعد جب ہم سارے پورے گروپ کے آدمی آ جاتے ہیں پھر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں جو وہاں منتظم بیٹھے ہیں. پھر ہمارا گروپ آ گیا تو وہ پھر جب بھی وہ کرتے ہیں کہ جی آپ لائن لگائیں فٹافٹ، تو اس وقت پھرتی سے اپنا سامان سارا جو بس میں چڑھوانا ہے وہ سارا جو ہے وہاں لائن میں لگوا لیتے ہیں ہم سے، اور کہتے ہیں آپ لوگ ادھر لائن میں لگو. سامان کو ایک لائن میں لگوا لیتے ہیں، ہمیں ایک لائن میں لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں ایسی بے بسی ہو جاتی ہے کہ پھر ہم بس دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر قریب پھٹکنے نہیں دیتے، کہنے چلو چلو لائن میں لگو. پھر وہ سامان سارا اپنی ذمہ داری پر بس میں چڑھوا دیتے ہیں، بندھوا دیتے ہیں. ہمیں بس میں بٹھانے کے بعد دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اب باہر نہیں نکلنا. تو اس میں
باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر وہ بٹھانے کے بعد، سامان لادنے کے بعد ہم سے پاسپورٹ جمع کر لیتے ہیں اور بار بار گنتے ہیں کہ عدد میں کوئی کمی نہ ہو، اور گننے کے بعد پھر وہ پاسپورٹ لے جاتے ہیں اور اس طرح سے وہ انٹری وغیرہ کرتے ہیں. پھر وہ پاسپورٹ ہمارے ڈرائیور کے حوالے ہو کر پھر آگے وہاں ہمیں لے جاتے ہیں. وہ کہلاتا ہے استقبالیہ، وہاں بھی پھر وہ انٹری ہوتی ہے. اب کہ چونکہ مکتب پہلے ہی دے دیا ہے وہاں کی حکومت نے، تو اس لیے وہی نمبر امید ہے چلے گا. 11 نمبر مکتب ہے ہمارا. تو اس کے بعد پھر وہاں استقبالیہ میں ایک ایک بوتل زمزم کی دیتے ہیں، اور پھر ان کا آدمی وہاں سے سوار ہوتا ہے اور پھر معلم کے یہاں پہنچاتا ہے مکہ مکرمہ. معلم کے یہاں پہنچ کے پھر ان کے آدمی آ جاتے ہیں، وہ ہمیں آپ کو سمجھاتے ہیں کچھ اور ایک ایک پٹا پہنا دیتے ہیں. یہ پٹا بڑا اہمیت رکھتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، پہننا چاہیے، اور ضرورت کے وقت وہ کام آتا ہے کہ آدمی اگر گم جائے تو اس سے مدد ملتی ہے. اسی طرح سے معلم کا کارڈ بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے. خود جہاں رہائش ہوتی ہے وہ کارڈ بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے. بعض وقت مستورات گم جاتی ہیں تو قصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد پھر ٹھکانے پر جب پہنچتے ہیں معلم کے یہاں جاتے ہیں، معلم کے آدمی پھر ہمیں یہ پٹا وغیرہ پہنا کے، اور اس کے بعد پھر ان کے آدمی یا تو ساتھ ہوتے ہیں یا اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر جہاں ہمارا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں پہنچ کر ہم اپنا سامان اتار کر اور اپنے جو کچھ بھی جیسے تقسیم کا بھی یہ بتائیں گے برخوردہ، تو پھر وہاں سیٹ ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایسا ہے کہ بعض ساتھی باہمت ہیں، طبیعتیں اچھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی وقت عمرہ کریں. تو اگر ساتھیوں میں جو پہلے بھی حج کر چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، اس قسم کے ساتھی اگر ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہ لے جاتے ہیں تو وعدے جلدی ہی نبٹ آتے ہیں. ہم جیسے کمزور بہت تھک جاتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ کرتے ہیں کہ دوسرے ٹائم کے لیے رکھتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اس طرح سے یہ مراحل طے کرنے ہیں. اور سب سے پہلے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ پڑھیے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز احرام پڑھیے، اور اس سے پہلے یا بعد میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیجیے. 8 رکعت اس طرح پڑھ کر خوب گڑ گڑا کے دعا کیجیے اور گناہوں سے توبہ کیجیے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تیموریوں میں آپ حضرات گئے ہوں گے کہ جنہوں نے اب تک داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لیں، کیونکہ اب اس کے بعد اور کون سا وقت ہے کہ جب توبہ کریں گے. درمیان میں ہمارے رخصت ہونے کے بعد 12-13 دن مشکل سے بیچ میں آئیں گے، اس کے بعد حج کا سلسلہ شروع. تو ہمیں تو پاک صاف یہیں سے ہو کر چلنا ضروری ہے، اور اگر کوئی گناہ اب بھی نہیں چھوڑتے تو ان کی محنت بیکار جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سمجھ میں آئے نہ آئے حقیقت یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے جا رہے ہیں. اگر ان کے حکموں کو نہیں مانتے تو پھر ایسی صورت میں وہ حاضری قبول نہیں ہوتی. بعض بزرگوں نے تو فرمایا کہ جو آدمی داڑھی مونتا ہے حج کے بعد بھی داڑھی مون لے تو اس کا حج وہیں وہ مینا میں دفن کر دیتا ہے. اس لیے یہ گناہ کبیرہ ہے. داڑھی رکھیں، پوری رکھیں، باقاعدہ نماز کا اہتمام کریں، تمام گناہوں اور برائیوں سے بچیں، پاک و صاف ہو کر وہاں داخل ہوں اور پاک و صاف ہی وہاں سے واپس آئیں اور دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال ہو کر آئیں. اس کے علاوہ انفرادی طور پر عبادات کے سلسلے میں آدمی خوب مصروف رہے، اپنے جو بھی ممکن ہو، جس کی جو بھی ساتھ دے، طاقت ساتھ دے، تو طواف کرے، تلاوت کرے. میں کم از کم عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ایک قرآن پاک جو حافظ نہیں ہے مکہ مکرمہ میں ختم کر لیں اور ایک مدینہ منورہ میں ختم کر لیں، اور اس طرح سے طواف بھی جتنے ممکن ہو کریں، عمرے بھی کریں. عمرے کے لیے سارے ہمارے بزرگ اور اہل حق متفق ہیں سوائے خشک لوگوں کے کہ وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، اس میں بہت آسانی ہے. اسی طرح سے ایک بڑا عمرہ کہلاتا ہے جہرانہ، ایک جگہ ہے جہاں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ باندھا اور وہاں آپ نے قیام فرمایا کئی دن. تو بہرحال وہاں سے بھی عمرہ باندھتے ہیں. تو اس طرح سے عمرے کرنا منع نہیں. حتیٰ کہ میں نے چند سال پہلے مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سے پوچھا تھا کہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد بھی عمرے کر سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل کر سکتے ہیں. حج کا احرام باندھنے سے پہلے عمرے، طواف اور دوسری عبادات جتنی چاہیں کریں. تو اس میں
اپنا وقت بڑا قیمتی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں رہیں۔ باقی یہ سفر ہے مجاہدوں کا، اس میں گھر جیسے آرام تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال جو بھی مجاہدے ہوں تو خوشی خوشی اس کو قبول کر کے چلتے رہیں۔ اس کے بعد جب حج کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس کے لیے ذرا مستعدی دکھانے کی ضرورت ہوگی اور پھرتی دکھانے کی۔ عورتیں بھی ساتھ ہیں اور مرد بھی، اور کچھ طاقتور ہیں کچھ کمزور، تو جو نوجوان ہیں اور طاقتور ہیں وہ ہاتھ بٹائیں گے اور ساتھ دیں گے، تو رائے مشورے کے بعد پھر ایک مرحلہ جو ہے وہ احرام باندھنے کے بعد حج کو جب جانے لگیں گے مینا، تو بس کے حاصل کرنے کا ہے ایک مرحلہ۔ اس کے لیے ہمارے نوجوان ساتھی وہ آگے آئیں اور اس طرح سے بس کو قابو میں رکھیں کہ دوسروں کو اس میں داخل نہ ہونے دیں، تاکہ اپنے ساتھی عورتیں اور مرد بیٹھ سکیں۔ اس سلسلے میں اتنی عرض ہے کہ حج میں جانے کے لیے سامان اگر مناسب اور مختصر رکھیں گے تو بہت آرام میں رہیں گے۔ ایک چادر ساتھ میں رکھنے اوڑھنے کے لیے، اور اس طرح سے ایک بوتل پانی کی اور چھتری اور چٹائی بچھانے کے لیے یہ ساتھ میں رکھ لیں، اور اپنے اتنے ساتھی ہیں ان میں سے اگر ہم 2-4 ساتھی لوٹے بھی ساتھ رکھ لیں تو بڑا اچھا ہے اور بہت ضروری ہے۔ حج میں بعض وقت استنجا لینے میں کچھ دشواری ہوتی ہے اور وضو کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، عرفات میں خاص طور سے پانی کی قلت جو ہے وہ آخر وقت میں شروع ہو جاتی ہے، تو لوٹا ہو تو اس سے بڑی آسانی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے بس کو قابو میں کر کے اپنے ساتھیوں کو اس میں بٹھا کر اور مینا پہنچنا، اور پھر وہاں بھی آرام سکون سے جہاں ہمیں جگہ مل جائے وہاں رہنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد عرفات کے لیے جو مرحلہ ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ مجاہدے کا ہے اور زبردست ہمت اور حوصلے سے کام لینے کا ہے۔ اس کے لیے میں عرض کروں، ویسے عام طور سے یہ قصہ نہیں ہے، لیکن ہم نے حضرات علماء کرام سے معلوم کر لیا، اور مجبوری سب کے سامنے ہوتی ہے، وہاں چل کر دیکھیں گے، جو نہیں جا چکے ہیں نہیں جا سکے ہیں وہ دیکھیں گے، اور جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد جو وہاں پر حجاج منتقل ہونے کے لیے روڈوں پر آتے ہیں تو بسیں ملتی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ بسیں محدود اور حجاج بہت، ایک معلم کے پاس 5-5، 6-6 ہزار آدمی ہوتے ہیں، اور ایک بس میں 50 آدمی ڈرائیور سمیت بیٹھ کر آتے ہیں، اور باقی کھڑے بھی کر لیں تو بھر کے کتنا بھریں گے، کیوں بیچ میں ان کے کوئی زیادہ چوڑی جگہ نہیں چھوڑتے۔ تو بہرحال اس کے لیے ہم پہلے کئی برس بہت زیادہ مجاہدوں میں رہے اور مشکلات سے گزرے، تو اب یہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے کہ رات کو پہلے سب ساتھیوں کے کان میں ابھی اس لیے ڈال رہا ہوں کہ اپنے اپنے ہیں، عورتیں بھی سن لیں اور مرد بھی، کہ اس وقت وہ کھسپس نہ کریں اور دوسروں کو جلدی سے موقع نہ دیں کہ وہ بھی آگے گھس کے اور گاڑی ہماری روک لیں۔ تو ہم یہ کرتے 3 سال سے کہ اس سے پہلے بہت مشکلات کا شکار ہوتے رہے، تو معلم کے آدمیوں سے ہم رات کو 1:30 بجے 1 بجے ملتے ہیں، اور مل کر ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ بوڑھی عورتیں بھی ہیں، بوڑھے مرد بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، ہم بھی بڑے کمزور ہیں، اگر آپ ہمیں بسیں دے دیں اور ہمارے آدمیوں کو ہمیں عرفات ابھی بھجوا دیں تو بڑی مہربانی ہے۔ تو بہرحال وہ وقت بڑا زبردست خوشامد کا ہوتا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں، ساتھی سے بھی ہم کہہ دیتے ہیں بھی دعا کرتے رہو کہ ان کے دل میں ہاں آ جائے۔ اب آپ اس پر کچھ وہ مت کیجئے کہ بھئی فجر کے بعد جانا، اس میں کوئی شک نہیں، فجر کے بعد جانا سنت ہے، لیکن وہاں پر فرض چھوٹنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 94 میں ہم گئے تو جمعے کا دن تھا، 3:30 بجے کے قریب ہم عرفات کی حدود سے باہر کھڑے رہے اور کئی گھنٹے کھڑے رہے اور جگہ نہیں ملی۔ اس سے قبل ہمیں 3.5-4 گھنٹے ایک جگہ جو ٹریفک پولیس نے روکا تو وہ راستہ کھولا ہی نہیں اللہ کے بندے نے، اور پھر جو پھنسے تو آگے راستے سب بند ہو چکے تھے۔ 3:30 بجے کے قریب اتر کر حدود میں گئے، ایک ہسپتال میں جا کے قیام کیا اور وہااں پھر عبادت کرتے رہے شام تک۔ تو بہرحال اس میں پھر وہ یکسوئی اور مزیداری نہیں رہتی۔ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے بزرگ بھی تھے اور بہت بڑا قافلہ ان کا
ان میں کی ایک ہماری عزیز وہ ہیں محترمہ بہت معزز ہستی ہیں، وہ بتا رہی تھی اہلیہ کو کہ ہم مغرب سے کچھ پہلے عرفات میں داخل ہوئے، تو اس لیے ہم اب یہ کرتے ہیں کہ ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں دن میں گاڑی جاتی ہے، بھائی ایسا آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہاں کر لیں، تو وہ پیچھے لگے رہتے ہیں ہم، اور پھر ان سے ہاں کرا لیتے ہیں اور اپنے آدمیوں کو ادھر اشارہ دیتے ہیں کہ ایک اشارے میں اٹھ کر چپ چاپ چل دینا۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دنیا بہت پڑی ہوئی سو رہی ہے بے فکری سے۔ اب جو دیکھتے ہیں کہ یہ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، بھائی پاگل ہو گئے کیا؟ میں بولنا مت، کسی کو کچھ کہنا مت، جواب مت دینا، رکنا مت، چپ چاپ چلے آؤ ایک دم۔ پچھلے سال ایک صاحب اسی طرح سے ہم نے ان سے اجازت کرا لی اور گاڑی میں بیٹھے، تو بعد میں معلم کا ایک آدمی آیا، کہنے جی گاڑی نہیں جائے گی، تو وہ صاحب اکڑ گئے، کہنے کیسے نہیں جائے گی، تمہارا تو باپ بھی لے کر جائے گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ تو مہربانی کریں چپ رہے ہیں، معاملہ تو ہمارا ہے کہ 50 آدمی، آپ تو ایک جانے کسی میں بھی گھس جائیں گے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ بالکل نہیں بولیں، ہم اپنا معاملہ بنا رہے ہیں، آپ چپ رہیں بالکل۔ بہرحال پھر ہم نے ان سے کافی خوشامد وغیرہ کی، کہا سنا، تو وہ پھر اجازت دے دی انہوں نے۔ ہم وہاں پھر تہجد کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں تقریباً۔ اس دفعہ بھی ایسا ہوا کہ معلم کے آدمیوں کو ڈھونڈ رہے تھے ہمارے ساتھی، خود معلم کے 2 بیٹے مل گئے۔ ان سے میں نے بات چیت کی، میں نے عربی میں ان سے کہا کہ جی ہم لوگ ایسے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ تو کتنے کا گروپ ہے؟ تو اس وقت ہمارے 50 تھے۔ میں نے 50 کا کدھر ہیں؟ میں نے کہا ابھی آ جاتے ہیں، بلاؤ جلدی سے۔ ہم نے بلایا تو معلم کے بیٹے خود جو ہے وہ بس میں سوار ہو کے چلے، اور جب وہاں پہنچے ہم تو وہاں معلم کھڑے ہوئے تھے احرام باندھے ہوئے استقبال کے لیے۔ ان سے جگہ پوچھ لی، ان کا جی یہاں بیٹھ جائیں آپ جہاں بھی مزاج چاہے۔ چنانچہ 3 دفعہ سے تو ایسا ہو رہا ہے۔ اب بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آسان فرما دے کہ وہاں ہم اس طرح سے رات کو چپ چاپ نکل لیں، وہاں تہجد پڑھتے ہیں، پھر صبح فجر پڑھتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ناشتہ وغیرہ کر کے سو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں سامان مختصر ہونے کی صورت میں فائدہ یہ ہے کہ بیگ اٹھایا چل پائے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھیوں نے بہت زیادہ اپنے اوپر زیادتی کی اور بہت سامان لے کر گئے، تو پہلے مرحلے میں مکہ مکرمہ میں بس میں چڑھنا مشکل ہو گیا۔ پوری ٹرالی جو چلاتے ہیں اس کا سامان رکھتے ہیں، ایک بیگ، دوسرا بیگ، تیسرا بیگ، کولر، 4 چیزیں۔ اب آدمی کی جان نہیں چڑھتی، بس کا دروازہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس میں اپنی جان چڑھانے مشکل کہ وہ اس کو پورے ٹرالی کو کہاں چڑھائیں۔ مگر بہرحال میں نے چونکہ پہلے 1 دن پہلے ان کو سب کو سمجھا دیا تھا سب کچھ، پھر بھی وہ نہیں مانے تو میں چپ رہا۔ ٹھیک ہے خود بھگتیں گے۔ اور واپسی میں جو بھگتا تو ایسا بھگتا کہ ہم منی سے جو کہ حدود مزدلفہ آدھی تھی وہاں ہمیں ٹھہرایا تھا حکومت نے کہ لاکھوں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، جگہ بہت کم پڑتی ہے، تو وہاں سے جو پیدل چلے وہ اپنا سامان لے کر اور مکے تک پیدل آئے۔ ٹھیک ہے بھائی تم زیادہ لے گئے، ہم تو میاں بیوی 1-2 بیگ تھے چھوٹے چھوٹے، اس میں اپنا یہ مختصر سامان جو میں نے عرض کیا لے گئے۔ دوائیاں وغیرہ تھوڑی سی لے لیتے ہیں جو وہاں پہ خدا نہ خواستہ بخار ہو جائے ہو جائے تو اس کے لیے، اور باقی اپنے مختصر سامان میں بے فکری، اور گاڑی میں چڑھنے میں آسانی، اترنے میں آسانی، جگہ پر چلنے میں آسانی۔ اس میں بعض مراحل ایسے آتے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ پھرتی اور مستعدی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں کام ٹھیک رہتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک مہربانی فرمائے، پھر عرفات میں قیام کے بعد جب واپسی ہوتی ہے رات کو، تو اتنے برسوں کے بعد پچھلا سال ایسا گزرا کہ ہمارے ساتھیوں میں بعض چوکس ساتھی تھے، انہوں نے یہ سراغ لگایا کہ معلم کی گاڑیاں کہاں کھڑی ہیں، اور پھر ہم سارے قافلے والے وہاں گئے اور جا کے دروازہ کھول کے گھس گئے، اس لیے کہ ہم مغرب سے ذرا پہلے دعا وغیرہ کر کے جب نکلتے ہیں تو ساری دنیا عصر کی نماز کے بعد ہی بسوں میں بس بھر کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر کوئی گھسنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور گھنٹوں وہاں اس میں بند بیٹھے رہتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اپنی کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کرے کہ ہمیں وہاں بھی بسیں سہولت سے مل جائیں، اور عرفات میں مزدلفہ میں جس ٹائم بھی وہ پہنچاتے ہیں تو بہرحال پھر وہاں ہم ایک جگہ ہے بالکل مشعر الحرام جو مسجد ہے اس کے قریب، بڑی زبردست لمبی چوڑی جگہ حکومت نے اس کو بالکل تارکول سے فرش کلاس کر دیا ہے، وہاں اتر سکتے ہیں تو وہاں اتر جاتے ہیں، نہیں تو جہاں بھی حکومت کی گاڑی اتار دیتی ہے یا جس گاڑی میں بھی جاتے اتار دیتے ہیں تو پھر وہیں رات کو قیام کرتے ہیں۔ پہلے پہنچ کر کچھ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، چٹائی بچھا کے جلدی سے جگہ گھیر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے کچھ کھانا پینا تھوڑا سا کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد پھر کنکریاں تلاش کر کے کپڑے کی تھیلیاں لے جائیے 1-2 ساتھ میں ایسی کہ جس میں کنکریاں آپ آرام سے ڈال لیں، اور جوتے کے لیے بھی تھیلی ضرور لے جائیے گا کہ اس میں آسانی رہے گی۔ حج کے سفر کے لیے عرض کرتا ہوں
کہ آپ اور ہم اگر 5 دن کچھ کم کھا پی لیں تو کوئی مذائقہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم جائے گا تو کم آئے گا. میں بہت سے وہاں بھی ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ آدمی چوکتا نہیں، خوب دبا کے کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد لائن لگاتا ہے، اور بعض آدمی بیچارے بغیر سلنسر کا اسکوٹر بھی چلاتے ہیں. تو ظاہر مشکل پھنس جاتی ہے، اور پھر نفسی کا عالم یہ ہوتا ہے. پچھلے سال کی بات ہے کہ ہمارے حج کے ہی ساتھی اور ہمارے حج کے گروپ کے آدمی وضو خانے پر یہ عالم کے وہ میرے برابر میں کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا مجھے، غیر آدمی بھی دیکھ کر شکل کو، اور کہتے ہیں آپ پہلے آ جائیے گا. انہوں نے اتنی آنکھیں بند کی اور بے مربتی برتی کہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ہمارے یہ کھڑے ہیں، جگہ خالی ہوتے ہی فٹ سے بیٹھ گئے. تو نفسی کا بڑا عالم ہوتا ہے. لائن لگی ہوتی ہے باتھ روموں کے اوپر، اور اس صورت میں آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے جاؤں تو لائن سے جانا ہوتا ہے. تو آدمی اگر کم کھائے گا تو بڑے استنجے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. چھوٹے استنجے کے لیے پھر بھی آدمی جو ہے وہ آسانی سے جلدی نمٹ لیتا ہے، بے فکری رہتی ہے. میں تو یہ کرتا ہوں عام طور سے، جو میرا وہ ہے معمول، کہ جانے سے پہلے اچھی طرح سے فراغت کر لی، اور 1 کیلا وہاں کا یا 2 کیلے. جو نہیں گئے ہیں وہ جا کے ماشاءاللہ دیکھیں گے کہ 1 کیلا جو ہے وہ پونے فٹ کا ہوتا ہے. 1 کیلے میں پیٹ بھر جاتا ہے، 2 میں بہت زیادہ بھر جاتا ہے. تو کیلا آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ بہت زیادہ بریک لگانے والا، اور وہاں کا کیلا پھر زبردست. تو 1 کیلا کھا لیتا ہوں یا 2، اور اوپر سے لوماٹیل کی 3 گولیاں کھا لیتا ہوں. اس کے بعد جب بریک لگتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن بعد، کبھی 4 دن بعد، اور ایک سفر میں تو ایسا ہوا کہ 5ویں دن جو ہے تقاضا ہوا. اس لیے کہ میں بہت کم کھاتا پیتا ہوں. تھوڑا سا کھا لیا کہ بھئی معدہ بھی خالی نہ رہے اور آنتیں بھی پریشان نہ کریں، اور باقی چائے وغیرہ تھوڑی پی لیتا ہوں. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر ہمت کر سکیں اس طرح سے، ویسے عام طور سے کرتے نہیں. اور میں اس کے متعلق بھی کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ فیصلہ پنچوں کا سراخوں پر پرنالہ گرے گا وہیں. دبا دب کھاتے ہیں، وہاں برکت کا مال بہت ملتا ہے. بڑے بڑے اللہ والے وہاں تقسیم کرتے ہیں چیزیں، اور لیتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، بوتلیں پیتے رہتے ہیں. ہو جائے گا جو کچھ دیکھی جائے گی. تو بہرحال وہ پھر لائن میں کھڑے نبٹتے بھی ہیں اسی طرح سے. تو دقتیں ہوتی ہیں. تو 3 دن 4 دن آدمی ویسے مکہ مکرمہ آنے کا جب سلسلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذرا آسانی بھی ہو جاتی ہے. باہر کیف اس طرح سے اگر حج میں سامان کم لے لیں اور کھانا پینا ذرا کم کر لیں تو عافیت میں رہیں گے. اور ویسے آپ کی مرضی ہے. جیسے وہ پچھلے سال انہوں نے سب بھگتا، 2-3 ساتھی ایسے تھے کہ اتنے بھاری بیگ اور کندھے پر لاد کر لے کر آئے، ان کے کندھے ٹوٹ گئے. تو اس طرح سے کم کھانے میں، کم لے جانے میں عافیت بہت ہے. اور واپسی کے لیے بھی یاد رکھیں کہ واپسی میں بھی 30 کلو کی ہی اجازت ہے. اپنا سامان اسی حساب سے رکھیں. یہاں سے لے جانے میں بھی خیال رکھیں کہ جو ضروری چیزیں وہ تو لے کر جائیں، جیسے جوڑے ہیں، اسی طرح شال وغیرہ ہے. تو اس طرح سے یہ لے لیں. اگر زیادہ باندھ کر لے گئے آپ، مثلا 25 کلو ہی لے گئے، تو واپسی میں آپ کو 5 کلو کی گنجائش میں آپ کیا لیں گے. اور یہ پکی بات ہے کہ وہاں جانے کے بعد آدمی کی طبیعت بہت زیادہ مائل ہوتی ہے، اور اس طرح سے پیسہ نکل جاتا ہے جیب میں ہو کہ بے ساختہ کہتا ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. ابھی تو تھوڑا سا ہوا ہے، تھوڑا سا، لیکن جب تولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 40 کلو ہو گیا، 45 ہو گیا. بعض ایک آدمی اور 70-80 کلو ہو جاتا ہے. تو 1 کلو کا وہ 35-34 میرے خیال میں شاید یہ 36 ریال لے لیتے ہیں. تو بہت مہنگا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ خیال رکھیں اس چیز کا. تھوڑا بہت تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور زیادہ ہو تو پھر وہ بہرحال اس طرح سے پیسے لیے بغیر چھوڑتے نہیں. حج کے لیے اللہ پاک کی مہربانی رہے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو صحت بھی دے، سلامتی بھی رکھے. وقت پر بعض ایسے ہوتے ہیں کام کے اس میں دیر سویر کا وقتی طور پر جو حالات نظر آتے ہیں اس کے پیش نظر ہی مشورہ کر کے چلتے ہیں. تو اس میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے جذباتی لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فلاں کام جلدی کر لیں، جان چھوٹے، فلانا کام کر لیں. تو اس میں ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہ ہماری عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، تو کچھ بعض جگہ دیر سمیر کر لیتے ہیں. تو اس میں جن کو جلدی ہوتی ہے وہ جا کے پہلے بھی کر لیتے ہیں، کوئی مذاق نہیں. یہ 98 کی غالباً بات ہے، صحیح یاد نہیں آ رہا. سن ایک ساتھی تھے، بڑا شور مچا رہے تھے کہ چلتے نہیں ہیں، اتنی دیر لگا دی، ابھی تک کنکریاں مارنے نہیں جا رہے ہیں.
تو میں نے کہا کہ جی آپ جا سکتے ہیں، پابند تو نہیں ہے میرے، راستہ معلوم ہے، چلے جائیے۔ وہاں جو گئے اور انہوں نے وہاں جو تھپیڑے کھائے اور واپسی میں جو آئے تو ہائے ہائے کرتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے جی 72 میرے سینے پر پڑے، اور آخر تک وہ تکلیف کی وجہ سے کراتے تھے، اور واپسی میں جب سفر میں ساتھ رہے بس میں تو کہہ رہے تھے کہ میں تو کان پکڑتا ہوں جو کبھی حج کرنے آؤں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے بدبخت قسم کے بھی ایسے بھی مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے ہم تھوڑی بہت دیر سمیت جو مناسب سمجھ میں آتی ہے کر لیتے ہیں، تو اس میں ساتھیوں کو پھر بھی بہرحال آزاد رکھتے ہیں کہ بھئی اپنی مرضی سے آپ کا کچھ کرنے کا ارادہ ہو۔ اور معلم کی بسیں واپسی میں ملنے کی صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر معلم کی بس نہیں ملتی تو اس صورت میں ظاہر ہے معلم حضرات پھر کچھ ایسا سلسلہ کر دیتے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ پھر سامنے نہیں آتے کہ جی گاڑی لوٹ کے آئے گی، لیکن گئی ہوئی گاڑی دوبارہ لوٹ کے آتی نہیں، رش اتنا ہوتا ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ کتنا مجمع، تو وہ بس ایک دفعہ جو نکل گئی تو اس کو دوبارہ واپس آنے کا کوئی راستہ ملتا نہیں ہے۔ ادھر سے منی سے عرفات جانے کے لیے بھی ایک قصہ تقریباً ہوتا ہے، اور عرفات سے آنے کے وقت تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بس سے واپس جاتی نہیں۔ تو اس صورت میں اس سے پہلے ہمیں جو ضرورت پیش آتی رہی تو ہم تو یہ کرتے رہے کہ پھر گاڑی والے سے بات کر کے اور کرایہ طے کر کے پھر مزدلفہ آتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں رات کو تو رکنا مشکل ہے اور مزدلفہ پہنچنا بھی ضروری، تو ضرورت کی وجہ سے ایسا بھی ہم کرتے رہے۔ اللہ کی مہربانی ہو، ہم آپ سارے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہا کریں، قدم قدم پر نماز حاجت پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہمارے اوپر سب پر مہربانی کی اور رحمت کی نظر فرمائے، جو بلا رہے ہیں تو اپنی محبوبیت سے مالا مال فرمائے، ان کا کرم ہو۔ یہ مختصر کچھ گزارشات آپ سے کر دیں، اور باقی جو ضرورت ہوگی وقت کے اوپر پھر بھی کوئی نصیحت کرنی ہوئی، کوئی بات سمجھانی ہوئی تو حاضر ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، اللہ پاک خیریت رکھے اور صحت رکھے۔ کچھ کمزوری چل رہی ہے اور طبیعت کچھ ناساز ہے، ہمارے فصیح الزمان صاحب کے لیے بھی خاص طور سے دعا کیجیے، اللہ پاک ان کو بھی جلدی صحت دے۔ اور بھی بعض ساتھی کمزور ہیں، مستورات میں بعضی کمزور ہیں، اللہ پاک قوت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ بعض بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے چوکس ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کے جذبے کے اندر بہت زیادہ پیش رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کا کرم ہو کہ سب ہم ایسے ہی چوکس رہیں، اور خاص طور سے آج کے یہ 5 دن جو ہیں ان میں کچھ زیادہ چوکسی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوشیاری کی، پھرتی کی، اشارہ دینے پر اشارہ سمجھنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات ماننے کی۔ بعض وقت آدمی بات نہیں مانتا تو بھی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ بس جمعے کی نماز کی تو ابھی فکر نہ کریں آپ، ابھی تو سفر کی فکر کریں، وہ تو راستے میں جہاں آپ کو ملے گی وہاں پڑھیے گا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رات کو یہاں سے تقریباً 12 بجے چلیں گے، اور دوسرے دن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ٹائم دیکھیے گا کہ کتنے بجے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ پہنچائے، اور سفر شروع ہونے کے بعد تو پھر جمعے کا آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے جی۔ وہاں غالب امید ہے کہ جدے میں ملے گا، اور وہاں نماز جہاں بھی ملے گی پڑھ لیں گے، نہیں تو اپنی اپنی 2 رکعت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں نے تقریباً ضروری باتیں تو عرض کر دی ہیں۔ کوئی بات خاص نہیں کی، تقریباً ضروری جتنی بھی باتیں ہیں۔ یہ دعا کے لیے ایک پرچہ ہے کہ بہن کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے۔ سرفراز صاحب کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کی مہربانی ہو جائے۔ جناب خیر الورا صاحب کی بیٹی شائستہ گیلانی اور پوتی امامہ یہ بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ پاک ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ ابھی دعا کے بعد میں تو اجازت چاہوں گا، برخوردار آپ کے ساتھ ابھی ہوں گے، اور آپ حضرات جائیے گا نہیں، کارروائی کچھ ابھی جاری رہے گی۔ آپ حضرات کو کمروں کے بارے میں بتائیں گے، اور
مزید جو کچھ بات ہے وہ بیان کریں گے، تو اس لیے آپ ابھی جائیے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، قوت دے۔ حجی کیمپ سے ہمیں آپ کو کاغذات ملیں گے، ایک تو کارڈ ملے گا، اس میں ڈوری بھی ساتھ میں دیں گے، ہم اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تو بہت سارے سیدھے آدمی تو، اور خاص طور سے دیہات کے آئے ہوئے بیچارے تو وہیں ملتے گلے میں پہن لیتے ہیں، اور مکہ مکرمہ پہنچ تک وہ کبھی تو رستے میں گرا دیتے ہیں، کبھی مکہ مکرمہ پہنچ کے 1-2 دن کے اندر گرا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں آپ کو ایک بریسلر ملے گی، پٹا، اس پر ہمارا یا تو نام لکھا ہوگا یا پاسپورٹ کا نمبر ہوگا۔ وہ اس لیے گورنمنٹ نے کر لیا، تمام حکومتیں کرتی ہیں اب، اس لیے کہ کافی حادثات ہو چکے، اور خاص طور سے 94 میں حادثہ ہوا، اور اس طرح سے اس کے بعد بھی 97 میں حادثہ ہوا، تو 97 میں بڑی خطرناک آگ لگی، اور 94 میں کنکریوں میں آخری دن بہت اموات ہوئی، تو یہ پتہ نہ چلا کہ کون حاجی ہے، کس ملک کا ہے، کیا ہے۔ تو اس طرح سے اب تمام حکومتوں نے یہ کر دیا کہ وہ باقاعدہ ایسا وہ دیتے ہیں، بریسلر بنا کر دیتے ہیں، چین ہوتی ہے، اس میں نام لکھ دیتے ہیں یا تو، اور یا نمبر لکھ دیتے ہیں، تو اس میں خدا نخواستہ آدمی مر جائے تو اس کا وہ پھر پتہ نکال لیتے ہیں کہ کس ملک کا ہے، کس معلم کا ہے، تو سراغ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کا پہننا جو ہے وہ ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہاں مؤسسے میں انہوں نے مجھ سے لکھوایا بھی ہے کہ آپ کے تمام حاجی جو ہیں وہ اس بات کے، عورتیں بھی اور مرد بھی پابند ہوں گے کہ وہ بریسلٹ پہنیں، تو اس لیے ان باتوں کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو گلے میں پہننے کا دیتے ہیں وہ در حقیقت سنبھال کے رکھ لیں، اور ایک ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد ایک شناختی کارڈ بنوانا ہوگا، اس کے لیے عرض ہے کہ فوٹو آپ ضرور ساتھ لے کر چلیں۔ بعض ساتھی غفلت بہت برتتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا، پوچھتے بھی نہیں، تو وہ فوٹو یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ ہے نا کئی فوٹو لے جائیے ساتھ میں، جو مہر لگے ہوئے ہیں وہ تو لیں گے، اس کے علاوہ اور بھی لے جائیے، کہیں بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو وہ پھر معلم کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں 2 فوٹو، اور وہ پھر ہمیں بنا کے دے دیتے ہیں، یا اپنے ہی خاص ساتھی جا کے وہاں پہ بنوا لیتے ہیں۔ پچھلے سال ایسا کیا کہ جس معلم کے یہاں ہم تھے 39 نمبر میں، تو انہوں نے بنا کے نہیں دیے، اور آج اور کل کرتے رہے، بالآخر پھر ہمارے ساتھی گئے اور ساتھیوں نے جا کر خود بنوایا ان سے۔ تو اس طرح سے وہ شناختی کارڈ ہوتا ہے ہمارا وہاں پر کہ خدا نخواستہ پولیس یا کوئی بھی وہاں کے محکمے کا آدمی ہم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، قانونی آئے ہوئے ہیں یا غیر قانونی، تو وہ ثبوت ہم دے سکیں۔ اور اس کے لیے اتنی عرض کروں، ایک چیز اور یاد آ گئی، پیسے پائی کے لیے آپ اپنا جو سامان ہے اس میں ایک کوئی اٹیچی وغیرہ لاک والی لے جائیں، اور پیسے وغیرہ زیادہ تر آپ اسی میں رکھیں لاک کے اندر۔ باہر جائیں تو تھوڑے بہت پیسے جیب میں ڈال کر لے جائیں۔ حرم شریف میں بات تو کہنے کی نہیں، شرم کی ہے، لیکن ہے یہ، اس لیے بمجبوری زبان پر لانا پڑتا ہے کہ طواف کی حالت میں جیبیں کافی کٹ جاتی ہیں، اور لوگ اتنے سیدھے ہوتے ہیں، وہ بیڈ لیتے ہیں، اس کے جیب پیچھے ہے، آگے ہے، پیچھے والی جیب میں رکھ لیا، آرام سے بہت خوش ہیں کہ ٹچ بٹن لگا ہوا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ٹچ بٹن کھولنا کوئی مشکل کام ہے، رش میں دھکم پیل ہوتی ہے، آدمی کو ویسے بھی پتہ نہیں چل پاتا، اور حج کا رش جو ہوتا ہے اس میں طواف میں بہت رش ہوتا ہے، بہت جیبیں کٹتی ہیں۔ چپ چاپ انہوں نے ٹچ بٹن کھولا اور رقم نکال لی، کاغذ نکال لیا۔ اسی طرح سے وہ جو ہمیں پاسپورٹ کا ورقہ اپنے پاس رکھنا ہے اس کو بہت سنبھال کر رکھیے کمرے میں۔ اور اسی طرح سے پیسے کھلے کرانے میں ابھی جانے کے ٹائم میں تو امید ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت کچھ چڑھی ہوئی ہوگی، اور جو حج قریب آئے گا اس کے بعد وہ 1 ریال 2 ریال کم ہوتے ہوتے 370 تک آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ جی تھوڑے تھوڑے کھلے کرا لیں، اس میں پھر آپ کو وہ کاغذ سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے اور اپنی رائے ہے، تو اگر دل چاہے تو اس پر عمل کر لیجئے کہ شروع میں جا کر سارے کھلے کرا لیں اور وہ رقم ساری سنبھال کے رکھیں، اور جب حج میں جائیں تو وہاں بھی ضرورت کے مطابق کچھ تھوڑے بہت پیسے لے جائیں۔ اور اس طرح سے زیادہ پیسے نہ ہونے کی صورت میں خدا نخواستہ اگر جیب کٹی تو ملال کم ہوگا۔ میں نے بہت سو کو دیکھا ہے جن کی جیبیں بالکل کٹ گئی، ریال کٹ گئے، ٹریول چیک کٹ گئے، اور اس طرح سے وہ بالکل تہی دست ہو گئے اور بہت پریشان ہو گئے۔
بازے سیدھے سادے اتنے سیدھے، ایک صاحب 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، بیگ اپنا گلے کا حج میں پہن کر گئے، تمام کرنسی لے گئے اور کنکریوں کے اندر ان کا بیگ کٹ گیا، ایک طرف سے کسی نے کاٹا اور دوسری طرف سے کھینچا، اور یہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے کہ کون لے گیا، اتنے رش میں کنکریوں میں گیا تو ان کی تمام رقم چلی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر جب وہ مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو ان کے ایک عزیز اور بھی گئے ہوئے تھے، ان سے جب وہ ملے تو زار و قطار رونے لگے، پھر انہوں نے ان کا تعاون کیا۔ تو اس طرح سے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ رقم اپنے کمرے میں سنبھال کر لاک کے اندر رکھیں اور چابی وغیرہ بھی سنبھال کر رکھیں احتیاط کے ساتھ، اور اس طرح سے قابل اعتماد ہونے کے باوجود بھی ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ حساب کتاب اپنا صاف رکھیں۔ اگر کہیں کوئی اشتراک سے کوئی چیز خریدی جائے اور کھانا پینا یا کوئی اور چیز کہیں باہر دل چاہتا ہے تو جتنا بھی خرچہ کیا ہے سب لکھ پڑھ کر لیا کریں، اور اگر اس کے اندر آپ نے کچھ غفلت برتی تو خدشہ ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ ہو جائے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ہم ایک عمارت میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے کے کمرے میں 1-2 جاننے والے بھی تھے اور باقی انجان تھے۔ ایک دن اس قدر زبردست دھواں دھار ہو رہی تھی کہ دے گالم اور دے گلوچ، دے گفتار، دے لڑائی، دے جھگڑا۔ اللہ خیر حاجی ہیں، یہ کیا ہے؟ زبردست گرما گرمی اور گالم گفتاری زبردست۔ میں گیا، میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے، یہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو پتا چلا کہ کھانے پینے کے سلسلے میں بھائی تم دے دینا، ابھی میرے پاس تو کھلے نہیں ہیں، بھائی تم دے دینا پھر دے دوں گا۔ اور بعد میں وہ گڑبڑ ہو گئی، اس نے کہا میرے 50 ریال خرچ ہو گئے، اس نے کہا نہیں تمہارے 50 کہاں تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے تو 35 خرچ ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اتنا زبردست پھڈا مچا۔ میں نے کہا کہ بھائی جو ہوا ہے اس کا تو ازالہ کرو، جلدی سے توبہ استغفار کرو اور آئندہ کے لیے اپنا حساب صاف رکھا کرو۔ تو اس لیے عرض ہے کہ اس طرح سے اگر کہیں مشترک خرچہ کر لیا وقتی طور پر تو جلدی سے اس حساب کو صاف کر لیا کریں، جو دینا ہے وہ دے دیا کریں، لینا ہے لے لیا کریں، تاکہ کوئی آپس میں گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ اور حتی الامکانات پر ہم کمروں میں جب رہیں گے اپنے اپنے کمرے والوں کے ساتھ پیار سے محبت سے رہیں اور اس طرح سے اللہ پاک کی رضا کو مقصود رکھیں، اور وقت سارا گزر جاتا ہے۔ اگر اچھائی سے رہے تو بعد میں بھی یاد کرتے رہیں۔ وہ خواتین کی توجہ مبذول کرانی ہے کہ وہ شجع جو کہلاتا ہے، نقاب حج کی حالت میں اور عمرے کی حالت میں اپنے چہرے کو کپڑا نہ لگے، تو اس کے لیے یہاں پر نقابیں جو ہیں وہ موجود ہیں فروغ کے لیے، جن مستورات نے نہیں لی ہوں وہ لے لیں۔ اور اسی طرح سے مردوں سے میں نے عرض کر دیا ہے کہ آپ حضرات اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی صورت جو ہے وہ حضور کی صورت کے موافق کر لیں، اور دوسرے درجے پر کم از کم اتنا سوچ لیں کہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی بتانے میں یہ خیال نہ ہو اور یہ شرم محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ساتھ کا کچھ تو اثر ہونا چاہیے کہ صورت بھی اچھی نظر آئے اور سیرت بھی اچھی ہو، اور وہاں سے پاک و صاف ہو کر آپ اور ہم سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر آئیں۔ دعا کریں۔ مدینہ منور آج کے بعد چلیں گے انشاءاللہ۔ وہاں تو خوب حاضری جو ہے نا، وہاں نمازیں پڑھیے، تلاوت کیجیے، ایک مرتبہ زیارت کیجیے، پھر خوب ڈٹ کر رہیے وہاں بھی۔ جو حج کا مسئلہ تھا نا، حج کا مرحلہ ہے 5 دن کا، تو اس کے لیے مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی تو آپ کے اختیار پر ہے، آپ جتنا زیادہ چاہیں جتنا عبادت کیجیے، جتنا کم چاہیں آپ کی مرضی، لیکن حج کے معاملے کا ایسا ہے کہ یہ اجتماعیت کا معاملہ ہے نا، اس لیے اس کی طرف توجہ دلا دی۔ پھر بھی میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک مہربانی رکھے۔ اب تک جو ہمارے ساتھ جو بھی گئے ہیں تو بہت محبت سے یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ حضرات کو بہتوں کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر بھی ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، بعض وقت چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہے، بعض وقت کوئی بیتوقع سوال کرتا ہے تو غصہ بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہوں، تو بہرحال اس کا برا مت منائیے، آپ کے بھلے اور فائدے کے لیے کہتا ہوں۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی راستہ تو کھلا ہے، آپ چلے جائیں۔ ابھی میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا، ویسے ہر سفر میں بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری اس دفعہ کی کہانی جو ہے وہ اچھی ہو۔ پچھلی دفعہ کے اکثریت اچھی تھی، لیکن کوئی پیچھے پیچھے پھس پھس بھی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی طور سے عطا فرمائے۔ دعا درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور، يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اے الہ العالمین، طاعات کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، والین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے. آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے سفر میں ہر قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے. عزت اور سرخروئی کے ساتھ ہمیں اپنے دربار میں لے کر چلیے، اپنے حبیب کے دربار میں لے کر چلیے. ہمیں اپنے مؤدب بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے. ہر عبادت آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے، اور حج کے تمام ارکان یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے ساتھیوں میں فصیح الزمان صاحب اور دوسرے جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، اور میں بھی یا اللہ بہت کمزور ہوں، قوت عطا فرمائیے اور صحت عطا فرمائیے، اور ہم سب کو تمام عافیتوں کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اپنے دربار میں لے کر چلیے، اور وہاں ہر طرح سے سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں رکھیے. خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری خطائیں یہی معاف فرما دیجیے، پاک و صاف فرما کر لے کر چلیے، اور یا اللہ وہاں اور مزید پاک و صاف فرمائیے. اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے، اور دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے. اور جب واپسی کا وقت ہو، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو، سارے حجاج کرام کو اپنے اہل و عیال میں لے کر آئیے. یا اللہ آپ کریم ہیں، کرم فرمائیے، مہربانیاں فرمائیے. جو حضرات نہیں جا سکے یا جا چکے ہیں پھر بھی تڑپ یا اللہ ستا رہی ہے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی زندگی بھر کے لیے آنا جانا لگا دیجیے، اور اپنا کرم فرمائیے. آسانیوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ لے کر جائیے. اور یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے. یا اللہ آپ کریم ہیں، آپ کے کرم ہیں، آپ کے کرم ہمیں چاہیے. اور یا اللہ ہمیں آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے. جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرمائیے، ہم میں سے ہر ایک کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. اے الہ العالمین، جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. اور یا اللہ ہم سب میں پیار اور محبت عطا فرمائیے. ہمیں یا اللہ تمام شرور و فتنوں سے بچائیے، اور یا اللہ ہر قدم پر ہمارے لیے خیر کے معاملے فرمائیے. اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے، قدردان بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے. اپنے یا اللہ شکر گزار بندوں میں داخل فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ ہم سے دعاؤں کے لیے جس نے بھی کہا ہے، جس کی جو بھی حاجت اور ضرورت ہے یا اللہ سب پوری فرما دیجیے. ہماری بھی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے. اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.